سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے ہمیں عباد کیوں کہا؟ عبدیت کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی ہر بات مانے۔ مولانا نماز سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، آپ بغور سنیں بات کہ اصل تقاضا بندے کا کیا ہے، کہ اللہ بندے سے کیا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرے؟ ہر حکم کو آقا کے پورا کرے تو غلامی کا حق ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلامی کا حق کیا ہے؟ کہ فرما بردار ہونا۔ کوئی کسی کا غلام ہو اور نافرمان ہو، اپنی جی چاہی پوری کر رہا ہو، تو اسے کہیں گے یہ فرما بردار ہے؟ نہیں کہیں گے۔ فرما بردار کس کو کہیں گے؟ اس کو کہیں گے جو ہر حکم کا پابند ہو۔ کہا جا رہا ہے یہ کھاؤ تو کھائیں گے، کہا جا رہا ہے یہ نہیں کھاؤ تو نہیں کھائیں گے، کہا جا رہا ہے یہ پیو تو پیئیں گے، کہا جا رہا ہے یہ مت پیو تو نہیں پیئیں گے۔ فرما برداری کا تقاضا ہے، اور اللہ نے اس کو سمجھایا کس طرح قرآن مقدس میں۔ سورہ عادیات میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے کی قسم اللہ رب العزت نے جو کھا کر پیش کیا ہے سب سے سامنے، ٹاپے مارنے والے گھوڑوں کی قسم، تیز رفتار لپک کر چلنے والے گھوڑوں کی قسم، چنگھاڑ مار کر چنگاریاں نکال دینے والے گھوڑوں کی قسم، صبح صبح گھس جانے والے اور صفوں کو چیر دینے والے گھوڑوں کی قسم۔ آگے کیا فرمایا؟ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب آپ جوڑ دیکھیے کیا ہے۔ مفسرین نے اس بات کو اتنی وضاحت سے لکھا ہے، اور یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بندے کیسے بنے اس کے۔ فرما برداری کا تقاضا کیا ہے؟ ہم فرما بردار ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں فرما بردار کیا ہوتا ہے۔ ایک گھوڑے کی مثال دے کر سمجھایا قرآن کہ گھوڑا اپنے آقا کا، اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پرانے لوگ اچھے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، نئے نوجوان تو گھوڑوں کو جانتے بھی نہیں، پرانوں کو تو اس کا اچھا ہے۔ کیسا فرما بردار ہوتا ہے؟ آقا اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر چلے، تیز رفتار سواری کے ساتھ ہوا میں سرپٹ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کبھی شکایت کرتا ہے گھوڑا کہ آقا آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، ذرا نیچے اتر جاؤ، اب ہم سے آپ کا بوجھ جھیلا نہیں جاتا؟ ارے بولو کبھی شکایت سنی گھوڑے کی؟ نہیں۔ کسی جگہ پہ انہوں نے احتجاج کیا ہو، پروٹیسٹ کیا ہو کہ صاحب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم پر، کہ نہیں، گھوڑا کبھی شکایت نہیں کرتا، اپنے آقا کا فرما بردار رہتا ہے۔ اتنا کام۔ اب جنابے والا گھوڑے پر سوار ہیں، ہوا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے میں انہیں اپنا کوئی عزیز دوست کھڑا ہوا دکھ گیا۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر زور سے کھینچی، گھوڑے نے اپنی دونوں ٹانگوں کو زمین میں یوں دبایا اور اس طرح بریک لگایا کہ سینہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے، لیکن آقا کے حکم کی خلاف ورزی ایک قدم نہیں کروں گا۔ قرآن میں اللہ گھوڑے کی قسم بلا وجہ نہیں کھا رہے، یہ بتا رہے ہیں انسانوں دیکھو ایک جانور کی صفت، جبکہ وہ اپنے آقا کو لے کر جاتا ہے، اپنی پیٹھ پر مال لاد کر چلتا ہے، اتنے وزن کے ساتھ چلتا ہے، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتا کہ آقا کیا کر رہے ہو، میری پیٹھ پر اتنا مال لاد رکھا ہے، اتنا بوجھ لاد رکھا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو قرآن نے آگے کہا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناقدرہ، بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ غور کر کے دیکھیے، ایک طرف گھوڑا ہے جو اتنے مال پر شکایت نہیں کرتا، سخت بریک لگانے پر شکایت نہیں کرتا، تیز رفتار دوڑانے پر شکایت نہیں کرتا، لیکن وہی انسان جو روز مرغ و مسلم کھاتا ہے، اچھے مکان میں رہتا ہے، خوش دلی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، عزتیں پاتا ہے، لیکن ذرا سا کبھی کچھ ہو جائے کیا کہتا ہے؟ ارے کیا کہتا ہے؟ ہمارے ساتھ
بڑا ظلم ہوا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ ارے ہم ہی ملے تھے اللہ کو، الیاذ باللہ۔ کبھی گھوڑے نے شکایت کی اجی ہم ہی ملے تھے؟ نہیں، وہ سکھا رہا ہے وفادار بنو اپنے مالک کے، وفادار بنو اللہ کے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چین کی نیند سلا رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے جس سے تم سانس لے رہے ہو، تمہیں بینائی دے رہا ہے جس سے تم دیکھ رہے ہو، قوت گویائی دے رہا ہے جس سے تم بول رہے ہو، اس کے بعد تم اپنے رب کے سب سے بڑے ناشکر ہو۔ اور دیکھو گھوڑے کو کیا ملتا ہے؟ جناب بہت دیر تک پیٹھ پہ بات کرتے رہے، گھوڑا خاموش کھڑا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میاں ذرا نیچے اتر کے بات کر لو، کیا لگا رکھا ہے؟ کبھی کہتا ہے نہیں، آقا ہے میرا مالک، یہ مجھے کھلاتا ہے۔ کیا کھلاتا ہے؟ چکن بریانی۔ ارے گھوڑے کو کیا کھلاتے ہیں؟ گوہرگنج والوں اردو نہیں آتی؟ ترجمان لگتا ہے یہاں پہ۔ ارے گھوڑے کو کیا کھلاتے ہیں؟ گھاس۔ صرف گھاس کھا کر وہ اتنا وفادار ہو گیا؟ اس نے تو نہیں کہا آج بریانی نہیں ملی، اجی قورمہ کہاں ہے، اجی کوفتے، آج روٹی ذرا کچی بنی ہے، آج تو جل گئی، آج بہت دیر سے بھوکا ہوں۔ کبھی نہیں کیا گھاس۔ اور پھر وہ بھی سامنے لا کر اس کا آقا پٹک دیتا ہے، پھر ایک ٹوٹی سی بالٹی لے کر آتا ہے جس میں پانی لا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا ہم اسٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیتے، کانچ کا نہیں ملا۔ ارے سوچے تو صحیح، ایک گھوڑے میں کتنی وفاداری ہے اور ہم اپنے رب کے کتنے وفادار ہیں۔ یہ قرآن پیغام دے رہا ہے، سمجھو، اپنے رب کے وفادار بنو، شکر گزار بنو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کتنی نعمتیں کروڑا کروڑ اس کی ہم پر